مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا آج 26واں پروگرام ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ. ناظرین کرام، جس طرح ہم نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے نامور حکمرانوں تک اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں کیا اثرات ہوئے یا اس کا کیا جواب ملا، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. کم از کم یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کے فروغ کی راہ ہموار ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو جو کہ قریش مکہ سے اطمینان اور امن پا لینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی توجہ دی، اور وہ یہ تھا کہ جو یہود کی طرف سے وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی سازشیں کی جاتی رہی تھیں، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی بھی سازشیں انہوں نے کی. اور غزوہ احزاب جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت سخت موقع تھا اور سخت کرب اور سخت آزمائش کا وقت تھا، اس موقع پر بھی اگر دیکھا جائے تو ساری پلاننگ یہود کی تھی. قریش مکہ کو بھی یہود نے جا کر کے، یعنی بنو نذیر نے جا کر کے انہیں آمادہ کیا کہ جی آپ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ چڑھائی کریں. اسی طرح سے غطفان کے قبائل کو بھی جا کر کے انہی یہود نے آمادہ کیا کہ بھئی آپ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں. وہ منافقین کے ساتھ بھی کوئی اگر ساز باز ہوتی تھی یا کوئی نامہ و پیام ہوتا تھا تو وہ انہی یہود کا ہوتا تھا. تو یہ تو بالواسطہ طور پر بھی اور براہ راست بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے نقصان پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے ہٹانے پر تلے رہتے تھے. تو ان کا علاج ضروری تھا. مدینہ منورہ سے تو ان کو بے دخل کر دیا گیا تھا. بنو قینقاع کو، پھر بنو نذیر کو، اور پھر بالآخر جو ہے بنو قریظہ کو، اب کو یکے بعد دیگرے مدینہ منورہ سے تو جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو کچھ تو شام کی طرف چلے گئے، لیکن پھر بھی خیبر جو کہ مدینہ منورہ سے 100 میل کے فاصلے پر ہے شمال کی جانب، وہاں جا کر کے انہوں نے کافی جو ہے وہ قلعے آباد کیے ہوئے تھے، اور اچھا ان کا زراعت کا وہاں بہت اچھا نظام تھا. یہ زرعی علاقہ تھا، اور قلعے بھی انہوں نے بنا رکھے تھے، بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے. اور وہاں پر انہوں نے رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، جس سے پیچھے نہیں ہٹے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ قریش کی طرف سے اب کسی قدر سکون ہوا ہے، لہذا اب ان کا بھی اچھی طرح علاج کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں جو ہے مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تقریباً وہی لوگ اس غزوے میں، غزوہ خیبر جس کو کہا جاتا ہے، گئے تھے کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محرم سن 7 ہجری میں یہ ایک قافلہ جو تھا وہ غزوہ خیبر کے غرض سے نکلا. اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. اور پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے تو وہ بھی خیبر کی طرف روانہ ہوئے. بہرحال جب وہ خیبر پہنچے تو اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مسلمانوں سے اجازت لے کر مال غنیمت میں شریک کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پلاننگ کے ساتھ خیبر کے قریب جا پہنچے کہ یہود کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تدبیر کے اعتبار سے اور حکمت عملی کے اعتبار سے فائق تھے.
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ کم سے کم جانی نقصان ہو، خون ریزی تک کی نوبت کم سے کم آئے۔ اب آپ دیکھیے غزوہ بدر 70 کی تعداد میں کفار مارے گئے اور مسلمان جو ہیں وہ 10 کی تعداد میں تقریباً 7 سے 10 تک کا فیگر آتا ہے کہ مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں مسلمان زیادہ شہید ہوئے، 70 کی تعداد میں مسلمان شہید کر دیے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ غزوہ احزاب میں تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ باقی آپ اور غزوات کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کے اندر بھی اکا دکا فیگر ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پرامن انقلاب برپا کیا، جنگیں ہوتی رہیں لیکن اس میں بھی کم سے کم انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، دونوں طرف کا۔ تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر اور کون سی نظیر پیش کی جا سکتی ہے دنیا انسانیت میں سے؟ کوئی کسی فاتح کے بارے میں، کسی جنگجو کے بارے میں، کسی حکمران کے بارے میں، کسی سپہ سالار کے بارے میں کوئی ایسی مثال پیش کی جا سکتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے اندر پیش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام حکم نامہ جاری فرما دیا کرتے تھے کہ مریضوں کے اوپر دست درازی نہ کرو، بوڑھوں کے اوپر دست درازی نہ کرو، خواتین کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ جنگ کے دوران۔ آج دنیا پہ کس طرح سے دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور خود اس دہشت گردی کے اندر جس بڑے پیمانے پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اور اس میں نام بھی کیا لگایا جا رہا ہے، جو انسانیت کو امن دینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نام نہاد امن کے جو ٹھیکیدار ہیں نے ساری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو ان کے لیے بھی اگر کوئی اسوہ اگر ہو سکتا ہے جنگوں کے حوالے سے، انسانیت کو امن دینے کے حوالے سے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ان کو عافیت مل سکتی ہے، وہاں سے انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات میں نے عرض کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب پہنچ گئے اور خیبر کے یہودیوں کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صبح وہ لوگ کھیتی باڑی کے لیے نکلے تھے کہ ان کو پتہ لگا کہ مسلمانوں کا لشکر تو ان کے سر پہ آ کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہودیوں کی، خیبر والوں کی ہوائیاں اڑ گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کے لیے پھر ارشاد فرمایا تھا اللہ اکبر خربت خیبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر والے مارے گئے، تباہ ہو گئے۔ اور پھر اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل جھنڈا، جب تیاریاں وغیرہ ہو رہی تھی، کہ کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے محبت رکھتے ہوں گے۔ تو ہر شخص متمنی تھا کہ شاید میں ہی ہوں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ ان کو آشوب چشم ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا، ان کی آنکھوں پر لعاب دہن ملا، ان شفا یاب ہو گئے، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا گیا، اور خیبر کی فتح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے خیبر کے قلعوں پر چڑھائی کی۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ ہوا، یہ یہود کی پہلی دفاعی لائن تھی، اور یہاں ایک پہلوان جو اس قلعے کا سپہ سالار تھا، مرحب پہلوان، وہ 1000 سپاہیوں کے مقابلے میں اکیلا اس کو کافی سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ واصل جہنم ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ کا ماحول گرم ہوا تو پہلے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا، مقابلے پر اتر آئے، اور مرحب بھی سب سے پہلے مقابلے پر آیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے، وہ جو زخمی ہو گئے، بعد میں وہ پھر اسی زخموں کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا کام تمام کیا، اور قلعہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ پہلے قلعہ نائم فتح ہوا، پھر قلعہ صعب بن معاذ
فتح ہوا، اس پر حملہ کیا گیا، 3 دن تک اس کا گھیرا محاصرہ رکھا گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تو جو ہے وہ اس روز پھر سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح کر دیا، اور اس میں سے منجنیقیں برآمد ہوئیں. اسی طرح دباب، جس طرح آج کل ٹینک ہوتے ہیں، اس دور کے اندر ایک دبابہ ٹائپ کی ایک چیز تھی کہ ایک لکڑی کا ایک بنا ہوا ہوتا تھا، اس کے نیچے جو ہے وہ سپاہی چھپ کر کے اور قلعے کی فصیل کے پاس پہنچ کر کے اس فصیل کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور دشمن کے حملوں سے وہ محفوظ رہتے تھے. تو اسی کی شکل آج کے دور میں جدید شکل جو دبابہ ہے، ٹینک ہے، عربی میں دبابہ کہا جاتا. تو خیر وہ اس قلعے سے ملی، اور پھر اس کے بعد قلعہ زبیر فتح کیا گیا، پھر قلعہ ابی فتح کیا گیا، قلعہ نزار فتح کیا گیا. اس طرح ایک ایک کر کے سارے قلعے جو ہے وہ فتح ہوتے چلے گئے. پھر حتمی طور پر جو ان کے کچھ اور قلعے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ان کا محاصرہ جاری رکھا، اور پھر بالآخر یہود جو ہے وہ صلح پر آمادہ ہو گئے. اور معاہدے کی روح سے تو یہ طے ہوا تھا کہ وہ جلا وطن کر دیے جائیں گے، خیبر سے ان کو بے دخل کر دیا جائے گا. لیکن وہ بعد میں انہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اگر آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم یہاں اس علاقے سے ہم واقف ہیں اور ہم یہاں پہ زراعت کا کام ہم نے سنبھالا ہوا ہے، تو ہم یہ زمین آپ ہمارے پاس ہی رہنے دیں، ہم مفتو ہو گئے، آپ کو ٹیکس ادا کریں گے، لیکن یہ کہ آپ ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم زراعت کریں گے یہاں، تو آدھی جو پیداوار ہوگی ہم وہ آپ کو دیتے رہیں گے. تو اس طرح سے مسلمانوں کو سارا خیبر جو ہے وہ زرعی علاقہ تھا، وہ مسلمانوں کو حاصل ہوا، اور اس سے جو مسلمانوں کو جو فوائد ملے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ خیبر فتح ہونے کے بعد وہ حالات پیدا ہوئے کہ مسلمان کچھ آسودہ ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو ہم پھر اس موقع پہ کہا کرتے تھے کہ اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی. اسی طرح جب خیبر کی فتح سے واپس آئے مسلمان تو مہاجرین جو صحابہ کرام تھے انہوں نے انصار سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پھر ان کے درخت جو ہے وہ ان سے لیے تھے تو وہ درخت واپس کر دیے، کیونکہ ان کو پھر خیبر سے حصہ ملنے لگا، تو پھر انہوں نے وہ درخت انصار کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مشرکین مکہ سے فراغت حاصل کی، پھر یہود کا علاج کیا، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے میں موجود ایک اور فتنے جو نجد میں جو فتنہ تھا، بدوؤں کا فتنہ، اعراب جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، ان کا فتنہ تھا. وہ لوٹ مار مچاتے تھے اور طرح طرح کی مشکلات سے دوچار کرتے تھے، اور صحرا کے اندر، نجد کے صحرا میں وہ خیمہ بستیاں وہ قائم کر کے رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر طے کیا کہ اب ان کا بھی علاج کرنا ہے. اور پھر غزوہ ذات الرقاع سن 7 ہجری میں صحیح بخاری کے مطابق، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر کے مطابق یہ سن 7 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا. اور اس میں اس غزوہ میں چونکہ اونٹ بہت کم تھے، سواری کا کم انتظام تھا، اس لیے ایک ایک سواری کے اوپر کئی صحابہ جو تھے وہ سفر کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے پیر چھل گئے تھے، انہوں نے پٹیاں اپنے پیروں پہ باندھ لی تھی، تو اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع اس غزوہ کو کہا جاتا ہے. بہرحال اس میں بدوؤں کے خلاف تو کوئی باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، تادیبی کارروائی کر دی گئی، ان پہ دباؤ ڈال دیا گیا، اور وہ اس مسلمانوں کی ماتحتی کے اندر آنے پر آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے. موقع پہ بڑا عجیب واقعہ ایک پیش آیا. جب اس غزوہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں کسی مقام پر ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار جو ہے وہ اسی درخت پر لٹکا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک عرابی کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، اتفاق سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی آرام میں تھے، تو اس نے موقع پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار جو ہے وہ میان سے نکال کر سونت لی، اور کہنے لگا، بیدار کیا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ.
ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ادا فرمایا اللہ کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، تو وہ ایک دم گھبرا گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. وہ تلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی اور لے کر پھر اس سے سوال کیا اچھا تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ عافیت کا ہی معاملہ کریں تو میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کلمہ پڑھو، شہادت گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف کبھی نہ تو خود لڑائی میں حصہ لوں گا اور نہ کوئی کسی ایسے فرد یا قوم کا ساتھ دوں گا کہ جو آپ کے ساتھ لڑنے والا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا اور اپنے قبیلے میں جا کر کے اس نے پھر جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی یا آپ کے حسن سلوک کا ہی نتیجہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر ہی کا سلسلہ تھا اور آپ کی دین پر اور اللہ سے توکل پر جو استقامت ہے اسی کا یہ شاخسانہ تھا کہ پھر اس شخص نے جو میسیج لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ تھا کہ اس نے جا کر کے اپنی قوم کے سامنے یہ بات بتائی کہ میں اس انسانوں میں سے سب سے بہتر انسان کے ساتھ مل کر آیا ہوں اور انہوں نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے. تو یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. اور غزوہ خیبر کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، غزوہ ذات الرقاع کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. تو یہ بالکل حالات ایسے بنتے چلے جا رہے تھے پورے عرب کے اندر کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک اچھی خبریں مل رہی تھیں اور سازگار ہوتے چلے جا رہے تھے حالات، اور ایک ایسا ماحول دستیاب ہوتا چلا جا رہا تھا جس میں اسلام کی دعوت کو عام کرنا، اسلام کو پھیلانا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب 1 سال پورا ہو گیا اور پھر مسلمانوں نے عمرہ قضا ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزوات ہیں، فتوحات ہیں، اس کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی درجے میں جاری رہا اور دعوت اسلام کے فروغ کا سلسلہ بھی جاری رہا. تو اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اپنی اگلی گفتگو میں کہ کس طرح سے مسلمانوں نے جو عمرہ قضا ادا فرمایا وہ کس طرح سے ادا کیا. اور اسی طرح سے پھر ایک مشہور غزوہ ہے جو موتا کے مقام پر پیش آیا تھا اور اس میں جو غیر معمولی واقعات پیش آئے اس پر ہم بات کریں گے اپنی اگلی گفتگو میں. اور انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کہ اس غزوہ میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن وہ غزوہ کہلاتا ہے. وہ غزوہ کیوں کہلاتا ہے؟ غزوہ موتا. اور اس میں مسلمانوں کے 5000 کے لشکر نے 1 لاکھ کے لشکر کے اوپر فتح حاصل کی تھی. کیسے وہ غزوہ رونما ہوا اس پر انشاءاللہ بات کریں گے ہم اپنے اگلے پروگرام میں. آپ کو بھی انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم